یا نبی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی دے تبسم کی خیرات رازدائیں سے جہاں میں بناؤ کسے رازدائیں سے جہاں میں بناؤ کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤ کسے غیر کے سامنے کیوں تماشا دے تبسم کی خیرات زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اب تو یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری دیکھ لے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیریں جھلک ایک نوری جھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی
مولوی ہاں سن دے رہے بہت عرصے کے بعد ایسا دوستو انہوں نے یہ جو آخری کلام پیش کیا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ناچیز نے بے شمار بزرگوں کی زیارتیں کی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر دیتے ہیں۔ ناچیز نے پیر طریقت رابر شریعت والی مولا شریف پیر افتاب احمد صاحب قاسمی صبغت اللہ، ان کے ہم سفر رہا ہوں، ان کی خدمت میں رہنے کا مجھے بہت موقع ملا۔ ان کے والد گرامی ولی عہد شہزادہ غوث زمان اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب جو صرف ولی نہ تھے، ولی گھر تھے، ان کی زیادت سے ہم مشرف ہوتے رہے۔ اور حضرت جو یہاں تشریف فرما ہے پیر فیصل بادشاہ صاحب، ان کے والد گرامی کو ناچیز نے زندگی میں 2 بار دیکھا ہے، لیکن نقشہ پوری طرح نظر سے اترا نہیں۔ یہ سب کے ساتھ یہ چہرے کی وہ خیرات وہ بانٹتے رہے ہیں، جس کا ذکر یہ آپ ہمارے نات میں کہ یہ خیرات حسین تبسم کی خیرات، اور اس تبسم نے دلوں کو موہ لیا اور اپنے نقشے ان کے سینوں میں پیوست کر دیے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ حبیب صاحب بیٹھے ہیں، یہ نقشے کیسے بنے؟ انہوں نے اپنے وہ نقش اس تبسم کے ساتھ، اس تبسم کی خیرات کے ساتھ ان کے سینوں میں پیوست کر دیے۔ اب وہ چیز امٹ امٹ کے باہر آ رہی ہے۔ تو حضرت کے اس پرذوق پرکیف اور عشق سے بھری ہوئی آواز اور وہ بہت اعلیٰ کلام، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور یقیناً ہمیں بہت ذوق ملا ہے، اللہ ان کی عمر کو مزید راز فرمائے، اور تا دیر یہ خیرات یہ بھی تقسیم کرتے رہیں اور دلوں کو ذوق کو لاتے رہیں۔ تو اب آخر میں پیر طریقت رابر شریعت اور میر مجلس حضرت صاحبزادہ والا شان پیر محمد فیصل بادشاہ صاحب، وہ آپ نے جو ہے مواعظ اسم سے، اپنے خیالات سے مجھے اور آپ سب کو نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان دربار عالیہ موڑا شریف۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسولك يا سلام وعلى آلك وصحبك يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وآل بيته وبارك وسلم۔ سب سے پہلے یہ جو مجلس کا اہتمام کیا گیا حاجی مہردین صاحب کے گھر نصیر صاحب، ان کے صاحبزادگان نے بڑے ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ مجلس سجائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجالس کو سجانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، عمر میں خیر و برکت دے،
اور ان لمحات کو جو آنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اس میں حاضری دینے والے ہیں، سب کے لیے یہ لمحات بروز محشر کے لیے ہمیں ہماری مغفرت کے لمحات بنائیں۔ صاحبزادہ افتخار احمد رضا قادری صاحب اور محمد زبیر اتاری صاحب بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی محبت اور عشق سے عشق کا اظہار کیا۔ یہ نعت رسول کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری مکھڑا جس نے بھی دیکھا اس نے کچھ نہ کچھ کہا، وہ چاہے اشعار کی صورت میں تھا یا نثر کی صورت میں تھا۔ تو یہ معاملہ اس وقت کا شروع ہے۔ ہم تو ثناخوان مصطفیٰ کے بھی خادم ہیں، کیونکہ ثناخوانی کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہی وہ لوگ یا اثاثہ ہے اس امت کا جو کہ عشق مصطفیٰ کو گرماتے ہیں۔ گرمی تو موجود ہے، تپش تو موجود ہے دل کے اندر، لیکن سننے سے یہ تپش آنسوؤں کی صورت میں باہر آتی ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، وہ شاہ کی مجلس ہے۔ تو دعا اللہ سے یہ ہے، انہوں نے بڑے خوبصورت رضا قادری صاحب نے، افتخار احمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھی۔ دونوں کلام بہت ہی اپنی اپنی جگہ سے اتنے پیارے تھے اور اتنی پیاری آواز ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ساری رات بھی گزر جائے تو یہ کلام سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، شوق میں اضافہ فرمائے، عمر میں خیر و برکت دے، دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لیے ہے، جو کہ بحر و بر کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور اس کی رحمت نے تمام چار سو تمام کائنات کو ڈھانپے ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یا ربی، مجھے کوئی ایسا انسان دکھا دے جو دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار ہو۔ تو کہا فلاں راستے میں بیٹھ جاؤ، صبح وہ آنے والا جو آدمی ہوگا وہی اس دنیا کا سب سے گنہگار آدمی ہوگا۔ پہلا ایک آدمی بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا، تو کہا یہ سب سے گنہگار آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا شام کا وقت تھا، کہا کہ اے اللہ، اب وہ صبح کے وقت انہیں دکھایا وہ جو انسان تھا دنیا کا سب سے گنہگار، اب مجھے دکھا دے دنیا کا سب سے بدکار سیاہکار۔ پہلے کہا دنیا کا سب سے بدکار سیاہکار آدمی دکھا۔ تو جب صبح راستے میں کھڑے تھے تو آدمی گزرا جو دنیا کا سب سے سیاہ اور بدکار آدمی تھا۔ پھر شام گزری تو کہا اب وہ آدمی دکھا دے جو سب سے پیارا اور تیرا سب سے پیارا انسان ہے، صالحین میں سے ہو۔ تو شام گزری وہی آدمی آ رہا تھا۔ کہا رب یہ ماجرا کیا ہے؟ صبح کو وہ بدکار اور سیاہکار تھا اور شام کو تیرا پیارا بن گیا۔ کہا ماجرا یہ تھا، وہ بچے کو جب پکڑا ہوا جا رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو بیٹے نے پوچھا بابا یہاں سب سے بڑی چیز تمہیں کیا نظر آتی ہے؟ کہا یہ درخت، یہ جنگل، یہ بلند و بالا درخت، یہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ کہا ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بڑے بھی یہ درخت ہے جو جنگلوں کے آس پاس نظر، یہ پہاڑ ہیں جو جنگلوں کے آس پاس نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں میرے گناہوں کی سیاہی ان پہاڑوں، بلند و بالا پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ کہا تمہارے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے آگے میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا یہ اللہ کی رحمت کا اعتراف کرنا تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ کچھ ماہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے، کچھ دن دوسرے دنوں سے افضل ہے، کچھ راتیں دوسری راتوں سے افضل ہے، کچھ گھڑیاں دوسری گھڑیوں سے افضل ہے، اور میں کہتا ہوں وہ گھڑی سب سے افضل گھڑی ہے جب نور مصطفیٰ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، سب سے اچھی گھڑی تھی۔ کیوں؟